تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر انسان کو بہت سارے حالات سے آگاہ فرمائے ہیں کہ قیامت کے قریب کیا کیا ہونے والے ہیں اور اس کی کیا کیا علامتیں ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان فرمائے ہیں تاکہ یہ امت کسی بھی طریقے سے گمراہ نہ ہو، کسی بھی طریقے سے یہ امت کسی اور کے سازش میں آ کر اپنے ایمان کو اعمال کو چھوڑ کر زندگی گزارے. ہر طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تمام مسلمانوں کی قیامت تک آنے والے ہر انسان کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہبری فرمائے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری وہ باتیں جو پیشن گویاں فرمائے ہیں، وہ ساری پیشن گویاں دنیا کے اندر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ہو بھی رہی ہے. تو لہٰذا ایک حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے راوی جس روایت کو مسلم شریف کے اندر بھی روایت کیا گیا ہے، مشکات کے اندر بھی اس کو لکھا گیا ہے، اور اسی طرح بہت ساری کتابوں کے اندر اس روایت کو لکھی گئی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت میں کچھ ایسی علامتیں جو قیامت سے پہلی ہونے والی ہیں ان علامت کو بیان فرمائے ہیں، اور ان میں سے دو باتیں ایسی ہیں جو آج ہم موجودہ زمانے کے اندر خصوصاً ہم دیکھتے ہیں، اور یہ دونوں چیزیں آج دنیا کے اندر بہت زیادہ عروج پر چل رہی ہیں. سب سے پہلے ہم اس حدیث کو سن لیں گے اور پھر ہم جو ہے اس حدیث کے سلسلے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بیان فرمائے ہیں ہم اس کو سنیں گے. اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمیوں میں سے ایسے ہیں، دو گروہ ایسے ہیں جو جہنمی میں ہیں. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن کو میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن وہ گروہ ایسے ہیں، دو گروہ، لیکن ان کو تو میں نہیں دیکھا ہوں، لیکن آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مگر وہ بعد میں آئیں گے. دو گروہ ایسے ہیں، دو لوگ ایسے ہیں کہ جن کو تو میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن قیامت کے قریب وہ دونوں گروہ آنے والے ہیں. ایک وہ قوم ہے جس کے ہاتھ میں بیل کی دم کے مانند کوڑا ہوگا، بیل کے دم کے مانند کوڑا ہوگا،
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور وہ ان سے لوگوں کو ناحق ماریں گے. ان لوگوں کے ہاتھ میں دم کے مانند، بیل کے دم کے مانند ان کے ہاتھ میں کوڑا ہوگا اور وہ لوگوں کو ماریں گے. ایک گروہ وہ ہوگا. دوسری گروہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورتیں ہیں جو کہنے کا تو لباس پہنی ہوں گی مگر وہ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا گروہ وہ ہے وہ عورتیں ہیں جو کہنے کے اعتبار سے تو لباس پہنی ہوں گی مگر وہ نہایت باریک یا وہ ستر کے کافی نہیں ہوں گی. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ برہنہ ہے، وہ عورتیں برہنہ ہوں گی. اور اللہ کے رسول نے آگے فرمایا وہ اجنبی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوں گی، وہ لوگوں کو مائل کریں گی. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خود بھی ان کی طرف مائل ہوں گے، ان پر فیشن بدبختی اور اونٹوں کی طرح وہ اپنے بالوں کو بنائیں گی. وہ اپنے بالوں کو اونٹ کی کوہان کی طرح بنائے گی جس سے وہ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ وہ جنت کی خوشبو سونگے گی اور وہ جنت کی خوشبودار سے دور ہوں گی. یہ حدیث پاک کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں کا تذکرہ فرمایا. ایک تو بات اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کے قریب ایک ایسے لوگ ہوں گے جن کے ہاتھوں میں بیل کے مانند ان کے ہاتھ میں ایک کوڑا ہوگا جس سے وہ لوگوں کو ناحق ماریں گے. ایک تو بات اللہ کے رسول نے یہ فرمایا. دوسری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب عورتیں ایسی لباس پہنیں گی کہ ان کا لباس تو پہنے کے اعتبار سے تو لباس پہنی ہے لیکن وہ برہنہ ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لباس تو پہنی ہوں گی لیکن کیا ہوں گی؟ برہنہ ہوں گی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث پاک کے اندر فرمایا وہ اپنے پہنے ہوئے کپڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی طرف مائل کریں گی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ عورتیں اپنے سروں پر اس طرح چونا باندھیں گی جس طرح کے اونٹ کی کوہان کو آپ نے دیکھا ہے. ان کا کوہان جسے پیٹھ پر ایک موٹا سا کوہان ہوتا ہے جس میں چربی بھری ہوئی ہوتی ہے، بیلوں پر بھی ہوتے ہیں کوہان ہوتی ہیں. تو اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر پر ایسا وہ چونڈا باندھیں گی، بال باندھیں گی جس طرح کے اونٹ کا کوہان ہوتا ہے. اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی نہ وہ جنت کی خوشبو سونگے گی اور جنت کی خوشبو سے وہ کوسوں دور ہوں گی. اور یہ حدیث پاک ہے. اور میرے بھائیوں اب اس حدیث پاک کو سمجھنے کے لیے دو باتیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے انسان تھے. اللہ کے رسول نہ نور تھے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہ غیب علم دیا تھا. اللہ کے رسول نہ مختار کل تھے. اللہ کے رسول ایک انسان تھے. کیا تھے بھائی؟ انسان تھے. انسانی تو جو ہے کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی بیاہ کرتا ہے، خوشی بھی اس کے لیے ہوتی ہے، غم بھی انسان کرتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں ہوتے، نبی تو ہے، اللہ کے رسول انسان نہیں ہوتے، لوگ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک ایسا بھی فرقہ ہے، ایسا بھی مسلک ہے جو لوگ اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بشر تھے. بشر نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول نور تھے. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ بات سمجھ میں آ رہی میری؟ اللہ کے رسول کو وہ بشر نہیں مانتے، وہ اللہ کے رسول کو انسان نہیں مانتے بلکہ وہ نور مانتے ہیں. اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے، جیسا کہ لائٹ ہمارے سامنے ہے، اس میں ایک اجالا ہے، کیا لائٹ سے آدمی فائدہ تو اٹھا سکتا ہے لیکن کیا لائٹ شادی کرتا انہیں؟ کھانا کھاتا کیا؟ چلتا کیا؟ سوتا کیا؟ نہیں سوتا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول انسان تھے، بشر تھے. جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی وضاحت فرمائے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قرآن مجید کے اندر اللہ کے رسول پر جب آیت نازل ہوئی تو اللہ کے رسول نے لوگوں کو بتایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. اے لوگوں، میں جو ہے ایک بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں، میں جو ہے کھانا بھی ہوتا ہے، میں پیتا بھی ہوں اور میں ایک انسان ہوں. میں تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جو ہے بشر مانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دو طریقے کا علم دیا تھا.
دو طریقے کے معجزے اللہ کے رسول کے پاس ہیں. اب معجزہ کسے کہتے ہیں یہ بھی بات ذہن میں رکھیے. دیکھیے معجزہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے, نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. کرامات یہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے ظاہر کرواتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ معجزے کا انکار کرنے والا وہ آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. کرامات کا انکار کرنے والا انہیں اسلام سے نکلتا نہیں, معجزے کا انکار کرنے والا آدمی اسلام سے نکل جاتا. معجزے کا مطلب جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کے ذریعے سے آسمان پر چاند کے 2 ٹکڑے کروائے نہیں کروائے, یہ اللہ کے رسول کا معجزہ ہے. اور اسی طرح ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کی قلت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے پانی کے جھراں کو اللہ کے رسول نے شروع فرمایا. بھئی ایک مرتبہ صحابہ جو ہے ایک سفر میں جا رہے تھے, جاتے جاتے صحابہ نے کہا کہ نبی جی اب سفر میں اتنی قلت آ گئی کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے. اللہ کے رسول نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا کہ نبی جی ہمارے پاس جو ہے سفر میں پانی نہیں ہے. اب اللہ کے رسول نے پوچھا اچھا کیا ہے؟ کہا کہ نبی جی ایک پیالہ ہے, اس میں صرف اتنا پانی ہے, اور ہمارے پاس تو اتنے صحابہ اور ہمارے پاس تو اتنے ساتھی ہیں, یہ پانی کیسے پیئیں گے؟ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کے اندر اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کو ڈالا. جب جیسے ہی ڈالے تو اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے وہاں سے اللہ تعالیٰ نے انگلیوں سے پانی کے جرہ کو اللہ کے رسول کے ہاتھوں سے نکالا. یہ معجزہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کے ساتھ اس طرح ایک خاص معجزہ رکھے. تو نبی کے ساتھ ایک خاص معجزہ ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں معجزہ 2 طریقے کے ہوتا ہے, ایک ہے علمی معجزہ, ایک ہے عملی معجزہ. علمی معجزہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ وہ ہے جیسا کہ قرآن مجید یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے. اور اسی طرح حدیث پاک یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے. جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتائے, 1500 سال پہلے بتائے ہیں, آج وہ علمی معجزے اللہ کے رسول کے پورے ہو رہے نہیں ہو رہے. یہ ہے اللہ کے رسول کا علمی معجزہ. ایک ہے اللہ کے رسول کا عملی معجزہ, جیسا کہ چاند کے 2 ٹکڑے یہ عمل کے ذریعے سے ہوا, اور اسی طرح ہاتھوں سے پانی کے انگلیوں سے پانی کے جھروں کا نکلنا, یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی معجزہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی نہیں آ رہی؟ تو میرے بھائیوں یہ ایک ہے معجزہ, یہ تعریف ذہن میں رکھنا, آگے کی بات میں آپ کو بتاؤں گا. یہ ایک ہے معجزہ, ایک ہے کرامات. دیکھیں معجزہ یہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے, اور معجزہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مقابلہ دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا. دنیا کا کوئی انسان مقابلہ نہیں کر سکتا, اور معجزہ یہ صرف نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے. چاند کے 2 ٹکڑے کرنا کوئی دنیا کے اندر ایسے آج تک کیے کیا؟ نہیں کر سکے. ہاتھوں سے جو ہے انگلیوں سے پانی کے جرے کو نکلنا کون تو آج تک کیے کیا؟ نہیں کر سکے. یہ عملی معجزہ ہے. یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے تو بہت سارے معجزے ہیں. اور اسی طرح عملی معجزہ قرآن مجید یہ عملی معجزہ ہے. قیامت تک اللہ تعالیٰ نے اس بات کا چیلنج کر دیا, وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم اس قرآن کو جھٹلاتے ہو, اگر تم یہ کہتے ہو کہ اس قرآن کے اندر جو کچھ بھی باتیں بتائی گئی ہیں یہ انسان کی باتیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو اس بات کا دعویٰ کیا, اور اللہ نے یہ بتایا کہ قیامت تک آنے والے سارے انسان اکٹھے ہو جائے, اور فرشتوں کو بھی تم لے لو, اور اسی طرح تم جو ہے جنات کو بھی تم ایک ساتھ لے لو, سب بیٹھ کر قرآن مجید کے ایک حروف کو تم بنا کر بتا دو. یہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اللہ نے دعویٰ بھی کیا ہے قیامت تک کوئی بھی انسان قرآن کے علاوہ قرآن کے اندر ایک حروف بھی, ایک زبر زیر بھی, ایک لفظ بھی کوئی بھی انسان قیامت تک رد و بدل نہیں کر سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ ہے. اور اسی طرح قرآن مجید کے اندر بہت ساروں نے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم قرآن مجید کو بدل سکتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے دعویٰ کیا کہ ہم قرآن مجید کو بدل کر بتائیں گے. ایک مرتبہ مرحلہ ایسا آیا ہمارے اس بھارت کے اندر جب مسلمانوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا گیا, علماء کو آزادی سے پہلے ایک ایک کر کے شہید کیا گیا, لاکھوں علماء کو
ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا گیا، لیکن اس وقت ان انگریزوں نے یہ کہا جب تک دنیا کے اندر یہ علماء رہیں گے اس وقت تک ہم اسلام کو یہاں سے نہیں مٹا سکتے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ہم چلو مدرسوں کے اندر جا کر کے جتنے بھی قرآن ہیں سارے قرآنوں کو ایک ایک کرتے ہوئے سب کو ہم ختم کر دیں گے، سب کو ختم کر دیں گے، اور سارے قرآنوں کو جہاں جس مسلمان کے پاس بھی قرآن ملتا اس گھر کے اندر ساروں کو سزا دی جاتی تھی۔ گھروں سے قرآن کو ختم کر دیا گیا، ساروں چیزوں کو ختم کر دیا گیا۔ انگریز نے ایک مرتبہ کہا کہ چلو بھائی اس قرآن مجید کو ہم ختم کر دیے ہیں، چلو مدرسوں میں جا کر دیکھیں گے اب وہاں کیا چل رہا ہے۔ ایک مدرسے میں دو انگریز آئے، آ کر معائنے کے لیے آئے، وہ بیٹھے ہوئے اور وہ دونوں جو ہے مدرسے میں آئے، مولانا سے کہا کہ حضرت کیا کر رہے ہیں؟ کہا کہ قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن مجید کی تعلیم ہو رہی ہے کیا، چلو دیکھیں گے کیا کریں گے آپ لوگ۔ تو وہ لوگ کیا کیے، جب بیٹھ کر وہ حافظ صاحب کے پاس اس مدرسے میں بیٹھ کر ان بچوں کو دیکھتے رہے کہ بھی قرآن مجید کیسے پڑھتے، تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ حضرت اگر یہ سارے قرآن مجید کو ختم کر دیا جائے، سارے قرآن کو جو ہے مدرسے کے اندر جتنے بھی قرآن ہے سب کو ختم کر دے تو آخر مسلمان کے اندر کون حافظ قرآن رہے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا ایسی بات ہے تو 1-2 منٹ کے لیے میرے پاس بیٹھ جاؤ، ہم تمہیں نمونہ پیش کریں گے۔ تو مولانا نے اس مدرسے کے اندر سے 2 بچوں کو بلائے، دونوں بھی نابینے تھے، آنکھوں سے محروم تھے۔ وہ 2 نابینے بچوں کو بلائے، کہا کہ انگریز کے سامنے بٹھا کر کہا یہ 2 بچے حافظ قرآن ہیں، اب ان دونوں کا دیکھو تم کیا کر سکتے ہو۔ یہ ایک بچہ جو ہے قرآن پڑھتا گیا، ان میں سے کوئی بھی چھوٹ جاتی آیت تو دوسرا بچہ اس آیت کو بتا دیتا۔ تو انگریز سے اس مولانا نے کہا اگر تم دنیا سے قرآن بھی ختم کر دو گے لوگوں کے دلوں سے تو تم قرآن ختم نہیں کر سکتے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے دعوے کے ساتھ کہا کون ہے اس قرآن مجید کی آیتوں کو، میری ان نشانیوں کو جھٹلانے والا؟ اللہ نے وعدے کے ساتھ جو ہے للکار کر کہا۔ تو میرے بھائیوں یہ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، قیامت تک دنیا کے اندر کوئی بھی انسان ایک حروف بھی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا۔ سینہ بسینہ جو ہے 1400 سال سے 1500 سال صدی ہو رہے، آج تک کسی نے بھی قرآن مجید کے اندر کوئی بھی رد و بدل نہیں کیا، اور اس کی حفاظت خود اللہ نے ذمہ لے رکھی ہے۔ جس چیز کے اللہ حفاظت کر رکھتے ہیں، جس کی حفاظت اللہ لے لے، قیامت تک کوئی بھی انسان اس کے اندر کوئی بھی چیز کو رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح حدیث پاک کو لے لے آپ، میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بات آ گئی۔ اللہ کے رسول کے 2 معجزے ہیں، ایک ہے عملی معجزہ، ایک ہے علمی معجزہ۔ علمی معجزے کے اندر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے قرآن مجید جو قیامت تک نہیں بدل سکتی، ایک ہے حدیث پاک جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے قرآن مجید کی تشریح کرتے ہوئے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا اس کو امت کے سامنے اور واضح طور پر اللہ کے رسول نے جو باتیں بتائے اس بات کو حدیث کہتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آج امت کے اندر قیامت تک باقی رہے گی۔ ایک وقت آیا کہ قرآن مجید کو رد و بدل کیا جائے لیکن قیامت تک کوئی بدلا نہیں۔ جب حدیث پاک کا مسئلہ آیا تو حدیث پاک کے اندر لوگوں نے رد و بدل کیا ہے۔ کس طرح کیا؟ ایک 2-3 مثالیں سے میں آپ کو بات سمجھاتا ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مسلم شریف کے اندر حضرت نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کئی لوگوں نے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہوئے کئی حدیثوں کو بیان کیا، جیسا کہ مثال کے طور پر اکل الدبہ دخل الجنہ، ایک مثال میں بتا رہا ہوں، جو آدمی کدو کھایا انہیں جنت میں چلے گیا، یہ حدیث نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طرح جو ہے لوگ کہتے ہیں امیر کی اطاعت کرنا فرض ہے، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ اور اسی طرح کے لوگ بیان کرتے ہیں ما خام من استخارا وما ندیم من استشارا، جو آدمی مشورہ نہ کرے وہ آدمی خسارے میں چلے گیا، یہ بھی حدیث نہیں ہے۔ بہت سارے لاکھوں کروڑوں جو ہے لوگ جو ہے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہوئے حدیثوں کو بیان کیے، اور یہاں تک کہ مسلم شریف کے اندر ایک روایت یہ بھی بیان کیا گیا ہے جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے تو ایک آدمی چہرے پر داڑھی چھوڑا ہوا، اچھا سفید امامہ پہنا ہوا، سفید کپڑے پہنا ہوا، بزرگ قسم کا آدمی
جو ہے مجمع میں آتا, لوگوں سے یہ کہتا کہ لوگوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں. لوگ کہتے کہ بھئی ماشاءاللہ بڑا اللہ والا ہے, بڑا بزرگ آدمی ہے. جب وہ حدیث بیان کرتا تو لوگ کہتے کہ بھئی حدیث بیان کر رہا ہے. جیسا کہ ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک چیز ہے, کون بھی اگر داڑھی جبہ پہن کر آ جائے تو ہم اسے سمجھتے ہیں بڑا نیک آدمی ہے. بولتے نہیں بولتے ہیں. یہ لوگوں کے اندر مثالیں ہمارے ہیں. بات ذہن میں رکھنا, ٹوپی اور جبہ اور داڑھی چھوڑ لینے سے, پہن لینے سے آدمی کی تقوی پرہیزگاری کی علامت نہیں. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ کے نزدیک انسان کا تقوی دل سے دیکھا جاتا ہے. تو لوگ, ایک آدمی آتا مجلس میں آتا, حدیثوں کو بیان کرتا, علماء تحقیق کیے کون آدمی ہے, تو بعد میں معلوم ہوا یہ حدیثیں بیان کرنے والا شیطان ہوتا تھا. شیطان خود نیک صفت انسان بن کر اللہ کے رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد حدیثیں اپنی طور پر کوئی نہ کوئی لوگوں کے سامنے بیان کرتا. بات سمجھ میں آ رہی؟ بھئی یہ کوئی چھپی ہوئی بات میں آپ کے سامنے نہیں کہہ رہا ہوں. ایک چھوٹی سی مثال آپ سنے ہوں گے, وہی مثال آپ کو میں بیان کر دیتا ہوں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں قتل کرنے کے لیے ایک منصوبہ بنایا گیا کہ بھئی سارے مکے والے جمع ہو گئے, کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج شام میں سارے مکے کے نوجوان مل کر شہید کر دیں گے. ایک مرتبہ اس شہید کے قتل کرنے کے سلسلے میں مکے کے اندر بیٹھ کر ایک منصوبہ بنایا گیا. ابو جہل تھا, عتبہ تھا, شیبہ تھا. اس وقت مکے کے لوگ خود کہتے ہیں کہ ہمارے مکے کے اندر بیٹھ کر جب ہم مشورہ کر رہے تھے, ایک آدمی آیا بزرگ قسم کا, ہم دیکھ رہے تھے کہ بھئی یہ تو مکے والا تو نہیں, کہیں اور مسافر ہوگا, تو اس نے آ کر کے ہماری مجلس میں بیٹھ گیا. مجلس میں بیٹھا ہوا تھا, اب ہم جو ہے اس سے رائے لینے لگے کہ بھئی آپ کیا کہتے ہیں بتائیے. تو اس نے کہا کہ میں مکے کا تو رہنے والا نہیں, میں تو باہر سے آیا ہوں, میں آپ حضرات کو ایک رائے دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول کو کس طرح شہید کیا جائے. تو جو نیا آدمی آیا تھا اس نے کہا کہ دیکھو اگر تم میں سے کوئی ایک آدمی بھی اگر قتل کر دے تو تمہیں قتل کیا جائے گا جزیہ قصاص کے طور پر. بہتر تو یہ ہے کہ تم ایک کام یہ کرو, سارے مکے کے اندر سے جتنے بھی قبیلے والے ہیں ہر قبیلے سے نوجوانوں کو بلا لیا کرو, ہر قبیلے کے نوجوان کو بلاؤ. وہ نوجوان ایک کھٹے ہو جائیں گے, سارے نوجوان جا کر کے اللہ کے رسول کے گھر پر قبضہ کرو, رات رات ان کو قتل کر دیا جائے. یہ کون بول کر دے رہا؟ یہ باہر سے آیا وہ آدمی بول کر دے رہا. اب سارے لوگ خوش ہو گئے. بھئی یہ روایت کوئی میں جھوٹی بیان نہیں کر رہا ہوں, حقیقی بات میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں. جب لوگوں نے تحقیق کیا یہ کون آدمی ہے, صحابہ خود کہتے ہیں اج مجلس کے اندر جو باہر سے آ کر اس نے جو یہ رائے دیا تھا وہ کوئی عوام نہیں تھا بلکہ شیطان خود تھا وہاں پر, کیونکہ اللہ کے رسول کا دشمن تھا شیطان. اس نے جو ہے اللہ سے اس بات کا وعدہ کر کر آیا ہے کہ میں دنیا کے اندر جاؤں گا تو مسلمانوں کو, تیرے نیک بندوں کو کسی بھی طریقے سے میں قتل کروں گا, ان کو جو ہے برباد کروں گا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے دنیا سے چلے جانے کے بعد کئی لاکھ کروڑوں حدیثیں حدیث کے نام پر لوگوں نے بیان کرنا شروع کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کے لیے اللہ نے محدثین کو پیدا کیا, محدثین کو پیدا کیا, اور وہ محدثین جتنے حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی وہ سارے حدیثوں کو ازبر پورا حفظ یاد کر لیے, انہوں نے ازبر یاد کر لیے, اور جو بھی حدیث بیان کرتے اس حدیث کو لیتے اور پرکھتے کہ بھئی حدیث بیان کرنے والا کون ہے. بھئی ایک بات ذہن میں رکھنا, احادیث یہ کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے. احادیث جو لیے گئے ہیں حضرات محدثین نے, ایک ایک حدیث, کوئی آدمی آ کر کہتا کبھی میں حدیث بیان کر رہا ہوں تو حدیث اس سے کوئی سنتے تو سب سے پہلے اس کے اخلاق کو دیکھتے, یہ کیا اخلاق والا ہے, پہلے یہ بات دیکھتے. اگر کوئی آدمی اس نے اچھا ہوتا تو یہ دیکھتے کہ بھئی اس نے جو حدیث بیان کر رہا انہیں کس سے لیا, انہیں حدیث کس سے سنیا, یہ حدیث کون سنیا. اگر حدیث بیان کرتے ہوئے اگر یہاں سے لے کر وہاں تک بیچ میں اگر کونتے بھی شرابی مل جاتا, کبابی مل جاتا, نماز چھوڑنے والا مل جاتا, اگر بے ڈھنگا ملتا تو کہتے کہ یہ حدیث نہیں, ہٹاؤ باجو یہاں سے. اس حدیث پر جو ہے حکم لگا دیتے کہ حدیث جو ہے کمزور ہے, اس طرح حکم لگاتے. تو حدیثوں کی حفاظت اللہ نے اس طرح کی ہے. امام بخاری رحمت اللہ علیہ, یہ کوئی جو ہے ماں کے پیٹ سے یہ کوئی جو ہے آنکھ والے پیدا نہیں ہوئے, یہ نابینا تھے. ماں کی طفیل, دعا کی طفیل اللہ نے اس بچے کو
آنکھ سے نوازا، اور یہ بچہ بڑا ہوا تو لاکھوں حدیثیں خود یاد کرتے تھے، اور جب بھی بیٹھتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ازبر سنا دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، احادیث ہمارے بزرگوں نے اس طرح حفاظت کی ہے۔ ایک حدیث کی میں مثال دیتا ہوں کہ بھئی ہمارے بزرگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کس طرح لیتے تھے، کتنی احتیاط کے ساتھ لیتے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا کہ بھئی فلاں آدمی کے پاس ایک حدیث ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہوئے وہ حدیث بیان کرتا ہے۔ وہ بزرگ گئے اس آدمی کے پاس، جا کر دور سے دیکھا کہ بھئی وہ آدمی جو ہے گھوڑا چلا رہا تھا۔ کیا چلا رہا تھا؟ گھوڑا چلا رہا تھا۔ وہ بزرگ اس آدمی کے پاس دور سے کھڑتے ہوئے دیکھا کہ بھئی گھوڑا بھگا رہا ہے۔ اب گھوڑا بھگا رہا تھا، ہاتھ سے اس گھوڑے کی نکیل اس سے چھوٹ گئی، ہاتھ سے اس کی نکیل چھوٹ گئی، ہاتھ سے اس کی رسی چھوٹ گئی، وہ گھوڑا بھاگ گیا۔ اب گھوڑے کو اپنے پاس پکڑنے کے لیے وہ جو آدمی تھا جو بزرگ قسم کا تھا، وہ گھوڑے کو اپنے پاس بلانے کے لیے ہاتھ میں کچھ چارہ قسم کا چارہ رکھتے ہوئے اس نے بلایا کہ بھئی گھوڑے کو بلا کے میرے ہاتھ میں چارہ ہے، آ جاؤ۔ جب جیسے ہی گھوڑا سامنے آیا تو اس نے نکیل پکڑا تو ہاتھ میں چارہ نہیں تھا۔ تو بزرگ نے سوچا کہ بھئی جب یہ مخلوق کو دھوکہ دے سکتا ہے تو اللہ کے رسول کی حدیث کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے اتنی احتیاط کے ساتھ احادیث کو امت تک پہنچائے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ نے اس بات کو یہ بتا دیا کہ بھئی قرآن و حدیث پر مقابلہ کرنے والوں کوئی چیز اس میں تم رد و بدل کر کے بتاؤ۔ آج ہمارے بزرگوں نے ان احادیث کی اس طرح لفظ بلفظ حفاظت کی ہے، جیسا کہ ہمارے سامنے سیاستہ کی کتابیں، بخاری ہے، مسلم شریف ہے، ابو داؤد ہے، ترمذی ہے، اس طرح جو ہے ترتیب وار 7 کتابیں ہمارے درسیات کے اندر پڑھائی جاتی ہیں۔ بڑی موٹی کتابیں ہیں، احادیث کو ایک ایک کرتے ہوئے احادیث کو ساری باتوں کو وہاں لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معجزے ہیں خصوصی طور پر۔ دونوں معجزات کون سے ہیں؟ ایک عملی معجزہ، ایک ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا علمی معجزہ۔ عملی معجزہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا، علمی معجزہ قرآن مجید ہے، حدیث پاک ہے۔ آج تک قیامت تک کوئی بھی آدمی، آج اتنی دن ہو گئے، آج تک کسی نے بھی ان میں رد و بدل نہیں کیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو آدمی بھی کوئی بھی چیز مجھ طرف مجھے منسوب کرتے ہوئے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی، اگر کوئی آدمی مجھ تک مجھے منسوب کرتے ہوئے کوئی بھی حدیث بیان کرے، اگر وہ حدیث نہیں ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی ٹھکانہ اپنا جہنم میں بنا لے۔ اس لیے میرے بھائیوں، احادیث کو بیان کرنے میں بھی بڑی احتیاط ضروری ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی بعض ہمارے مسلمانوں کو دیکھا جاتا، بعض ہمارے مسلمانوں کو مولوی صاحب کچھ اور تفسیر کرتے ہیں، انہیں آ کر اور تفسیر کرتا ہے انہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے اندر بھی کوئی بھی آدمی چھوٹی سی بھی رد و بدل کرتا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے بھائیوں، دین کا معاملہ ہے، اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے۔ تو بہرحال بات جو ہے صرف 2 باتوں پر جو ہے پورا وقت ہمارا ہو گیا۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب 2 گروہ ایسے ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جس کے ہاتھ میں بیل کی دم کی طرح اس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوگی۔ وہ کون سا گروہ ہے؟ وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ ایک گروہ وہ جو عورتیں ہوں گی جو باریک لباس پہنیں گی، دیکھنے کے اعتبار سے تو لباس پہنی ہوں گی، لیکن وہ لوگوں کی نظروں میں، اللہ کی نظر میں وہ جو ہے برہنہ ہوگی۔ وہ کیا ہے؟ انشاءاللہ ساری باتیں آئندہ جمعہ حضرات کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔